شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد ماہ رمضان المبارک کے 12ویں دن کی دعا کہ جسے امام معصوم علیہ السلام یوں تعلیم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ اے پروردگار مجھے پردہ پوشی اور پاکیزگی کے ذریعے سے اس دن میں زینت عنایت فرما، زینت بخش دے۔ وسترنی فیہ، اور اس دن میری پردہ پوشی فرما بلباس القنوع والکفاف، قناعت اور کفایت کے ذریعے سے میری پردہ پوشی فرما، مجھے بچا لے، مجھے بچا کے رکھ، سنبھال کے رکھ۔ وَاحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، اور مجھے عدل اور انصاف کے کاموں کے اندر مشغول کر دے۔ وَآمِنِّي فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ، اور اس دن میں مجھے ہر اس چیز سے امان عنایت فرما دے کہ جس سے میں خوف کرتا ہوں، اس سے مجھے بچا لے۔ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ، اے خوف کرنے والوں کو بچانے والے، تجھے تیری عصمت کا واسطہ ہے، مجھے بچا لے۔ اس دعا کی تلاوت ماہ رمضان کے 12ویں روز کی دعا کی تلاوت کا ثواب یوں بیان کیا جاتا ہے روایت میں کہ من دعا بھی، جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے بدلت سیئاتہ حسنات، اس کی برائیوں کو حسنات، اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اور پروردگار عالم مغفرت فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اس کے ہر وہ گناہ، ہر اس ذنب کو کہ جو اس نے انجام دیے تھے یا جو وہ انجام دینے والا ہے، اس سے پروردگار عالم مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی غفران اس کو پروردگار عطا کرتا ہے۔ اب جو اس نے غلطیاں کر رکھی تھیں اس کو معاف کر دینا، لیکن جو کرنے والا ہے اس کو بھی معاف کر دینا، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی غالباً یہی ہوں گے کہ انسان کو پروردگار اتنا پاک و پاکیزہ کر لے گا اور بچا لے گا کہ وہ آئندہ ذنوب کے اندر گرفتار ہی نہ ہو اور گناہوں کے قریب ہی نہ جائے کہ وہ گناہوں کو انجام دے کر اپنے نامہ اعمال کو آلودہ کرے۔ ستر، زینی فیہ بالستر والعفاف، پروردگار مجھے اپنی پردہ پوشی اور پاکیزگی کے ذریعے سے مجھے زینت عنایت فرما۔ ستر یعنی کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کی پردہ پوشی کرنا، ڈھانپ لینا، اسے ڈھانک دینا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جب آپ قرآن کریم کی، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک ستر کو، ایک حجابً مستورہ کو رکھ دیتے ہیں جو آپ کو ان سے بچا کے رکھتا ہے، دور کرتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ یعنی جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اسے جو ایمان نہیں رکھنے والے افراد ہیں یا جو برے لوگ ہیں ان سے بچا کر رکھتا ہے، ان کے شر سے پروردگار بچا کے رکھتا ہے، اپنے پردہ پوشی کے دامن میں چھپا کر رکھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس۔ ستر کرنا، پردہ پوشی کرنا یعنی کیا؟ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، کسی کے عیبوں کو چھپانا۔
مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس کے لیے، انسانوں جتنے بھی انسان سن رہے ہیں، جہاں تک مولا کائنات علیہ السلام کا یہ جملہ پہنچ رہا ہے ان سے امام کا خطاب ہے، مولا کا خطاب ہے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لمن، خوشخبری ہے اس کے لیے، گڈ نیوز ہے اس کے لیے کہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جس کو اس کے اپنے عیبوں نے اس بات سے روک دیا ہے کہ وہ دوسرے کے عیبوں کو دیکھے۔ یعنی میرے عیب ہی اتنے ہیں کہ میں پہلے اپنے عیب تو ٹھیک کر لوں، پھر میں دوسروں کے عیبوں پر نظر کروں گا۔ پہلے میں اپنے عیب تو ٹھیک کر لوں، پہلے میں اپنی تو کمی کو پورا کر لوں، پھر میں دوسروں کی کمی اور دوسروں کے عیب دیکھوں گا، اس میں سے عیب جوئی اور تلاش کروں گا عیب۔ لہٰذا خوش نصیب وہ ہے مولا کائنات علیہ السلام کی نگاہوں میں جسے اپنا عیب دوسروں کے عیب پر نظر کرنے سے بچا لے، روک لے، مشغول کر لے۔ اب مولا سید سجاد علیہ السلام کی دعا صحیفہ سجادیہ کے اندر یوں ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری شان ستاریت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ تو بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس کے بندے دوسروں کی نظروں میں ہلکے ہو جائیں اور اپنے چھپے ہوئے عیبوں کی وجہ سے وہ ذلیل ہو جائیں۔ پروردگار کو یہ بات قبول نہیں ہے، اسے گوارا نہیں ہے کہ اس کے بندے اپنے چھپے ہوئے عیبوں کی وجہ سے دوسرے بندوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں اور کم ہو جائے ان کی عزت۔ اس لیے پروردگار عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتا، حالانکہ وہ جب چاہے لوگوں کا چھپا ہوا عیب لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے اور ان کے رازوں سے پردہ ہٹا سکتا ہے اور انہیں ذلیل و رسوا بھی کر سکتا ہے۔ اور جو ان کی بدعمالیاں ہیں اس کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ رسوائی کا سامنا کریں اور وہ رسوائی کو اٹھائیں، لیکن پروردگار عالم کی ستاریت بیچ میں آ جاتی ہے اور اس کا ستار ہونا اپنے بندوں پہ ایسا کرم کر جاتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کے عیبوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھتا ہے۔ کیا یہ خوب ہو جائے کہ ہم پروردگار عالم کی صفت کو کچھ حد تک، جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اپنائیں کہ کسی کا عیب دیکھا خاموش ہو گئے، کسی کی برائی دیکھی پی گئے، کسی کی کوئی بدعملی دیکھی خاموش رہے، کسی کے سامنے اسے افشا نہ کیا، اسے رسوا نہ کیا، اسے ذلیل نہ کیا۔ مگر زمانہ تو الٹ ہے، چونکہ ہم سوشل میڈیا کے اس تیز ترین دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی نیوز بریک کر دوں تاکہ مجھے زیادہ ویوز مل جائیں، میرے اچھے ریویوز ہو جائیں، میرے پیج پہ کمنٹس آ جائیں، میری پوسٹ کو سارے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور نہیں معلوم کیا کیا۔ لہٰذا انسان صحیح غلط جو بات اسے مل جاتی ہے وہ فوراً اسے نشر کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کسی کی عزت آبرو کی دھجیاں کیوں نہ اڑا دیں۔ لہٰذا یہ دعا، آج کی دعا ہمیں یہ تعلیم اور یہ سبق دے رہی ہے کہ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو۔ تم عیبوں سے پاک نہیں ہو، اگر تم کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے تو رب ذوالجلال تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ عفت، جہاں ہم نے پروردگار عالم سے ستر کا سوال کیا وہیں پر عفاف کا سوال بھی کیا ہے، اور عفت اور عفاف، پاک دامنی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی روح کو پاکیزہ رکھتی ہے، اور اگر انسان عفت کا دامن چھوڑتا ہے تو پھر وہ پاک دامنی سے باہر نکل کر اور گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں ایک جوان درزی کا، کہ انتہائی خوبصورت اور خوبرو جوان کہ ایک درزی تھا، اور بادشاہ کی ایک بیٹی تھی کہ جو کپڑوں کی سلائی کے لیے اس کے پاس آئی۔ جب بادشاہ کی بیٹی کی نظر اور نگاہ اس خوبصورت درزی لڑکے پر پڑی، اس کا دل مائل ہوا اور اس نے اس جوان کو قصر میں آنے کی دعوت دی، کام کے سلسلے میں کہ کپڑوں کی سلائی اور قیاس وغیرہ کے لیے۔ جب یہ وہاں حاضر ہوا تو اس بیٹی نے، بادشاہ کی بیٹی نے اسے گناہ کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ خوف خدا، پروردگار دیکھ رہا ہے
اور رب ذوالجلال کا خوف ہے یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور کہا کہ تمہارے پاس اس کام کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو این آپشن۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے اتنی اجازت دو کہ میں محل کی چھت پر چلا جاؤں۔ یہ لڑکا محل کی چھت پر گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لیے یہی سمجھا بہتر کہ گناہ میں پڑنے سے بہتر ہے کہ میں چھت سے چھلانگ لگا لوں، اور وہ چھت سے کود پڑا۔ پروردگار عالم کا کرنا یہ تھا کہ وہ گرا لیکن اسے چوٹ تک نہ آئی، کوئی خراش تک نہ آئی، اور وہ بچتا بچاتا سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پلٹ گیا۔ جب گھر پلٹا تو اس دن کوئی کمائی اسے نہیں ہوئی تھی، اور اس کے جتنے کپڑے تھے جنہیں وہ بیچنے کے لیے لے کر گیا تھا دربار محل میں، وہ سارے اس نے وہیں رکھ دیے تھے اور سب چھوڑ دیے تھے اور آ گیا تھا وہاں سے، اور اسے کوئی رقم اس دن نہیں ملی تھی، روٹی لے کر نہ آ پایا۔ بچوں کو بہلایا اور سلا دیا۔ رات کی ایک پہر میں اس کی زوجہ نے تنور، گھر میں جو موجود تنور تھا اس کے ڈھکنے کو کھولا تو اندر کیا دیکھا کہ تازہ روٹیاں موجود ہیں۔ جب ان روٹیوں کو دیکھا تو تعجب کے ساتھ وہ زوجہ سوال کرنے لگی، درزی کی زوجہ، کہ اے شوہر نامدار یہ کہاں سے آئی ہیں روٹیاں؟ آپ تو آج روٹیاں لے کر نہیں آئے، مجھے تعجب ہے روٹیاں آئیں کہاں سے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ عفت، پاک دامنی اور پروردگار عالم کے حکم کو انجام دینے اور اس کو بجا لانے کے نتیجے میں پروردگار عالم نے ہمیں یہ روٹیاں نصیب فرمائی ہیں اور عطا کر رکھی ہیں۔ جب پروردگار عالم کے سکھلائے ہوئے دین پر انسان عمل کرتا ہے اور اس راستے پر چلتا ہے جو اس کی رضا کا راستہ ہے، تو پھر بندے کی کیا مرضی ہے اسے خود پروردگار عالم پورا کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، ستر میں بھی زینت ہے اور عفاف میں بھی زینت ہے۔ عفت میں تو زینت ہے کہ انسان پاک دامنی کے ساتھ رہے، عفت کے ساتھ رہے، عزت حشمت کے ساتھ رہے، احترام کے ساتھ رہے، اور ستر میں دوسروں کے عیب چھپانے میں بھی زینت ہے، اپنے لیے زینت ہے۔ وَاسْتُرْ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ، اور پروردگار مجھے قناعت کے لباس کے ذریعے سے میری پردہ پوشی فرما، میری حفاظت فرما، کہ اگر میں نے قناعت نہ کی اور کم پہ صبر نہ کیا تو میں غلط کاموں کی طرف پڑ جاؤں گا، اور حرام کاموں سے میں حرام رزق اور حرام روزی کی طرف لپکوں گا۔ اگر قناعت انسان نہیں کرے گا اور اپنے لیول سے بڑے سٹینڈرڈ کو پورا کرنے کی اور اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو بالآخر وہ حرام راستے سے رزق کمانا شروع کرے گا، اور اس سے لقمہ حرام اس کی اہل و عیال کے شکم میں جائے گا اور اس کے نتائج بہت برے ہیں۔ والکفاف، اور اپنے ہاتھوں کو روک لینا۔ روک لینے کا مطلب کیا ہے؟ کنجوسی نہیں، مگر جو کام مناسب نہیں ہے، میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، اس کام کو انجام نہ دینا۔ جتنی کفایت کر جانے والی چیز ہے بس اتنا کرنا اور اس کے بعد چھوڑ دینا۔ قناعت والکفایہ، پروردگار اس کے ذریعے وَحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، اور پروردگار مجھے عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عنایت فرما، مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں عدل اور انصاف سے کام لوں، ظلم نہ کروں، جہالت کا مظاہرہ نہ کروں، اور جس چیز سے میں خوف کرتا ہوں اگر یہ تین چیزیں میں نے کر لیں تو چوتھی چیز پروردگار مجھے خود عطا کر دے گا۔ اگر میں نے ستر اور عفاف سے کام لیا، لوگوں کے عیب چھپائے، لوگوں کے ساتھ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رہا، اگر میں نے قناعت کی، صبر کیا اور عدل اور انصاف سے لوگوں کے درمیان برتاؤ کیا، تو مجھے جس چیز کا خوف ہے پروردگار اس سے مجھے امان عطا کرے گا۔ بے عصمتک یا عصمت الخائفین، اے خوف زدہ لوگوں کو بچا لینے والے، اپنی عصمت کے واسطے سے میری حفاظت فرما۔ اس دعا کے صدقے میں کہ پروردگار ہم سب کے دامن کو پاک اور پاکیزہ رکھے، آلودہ ہونے سے بچائے، آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، جتنے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔